اسلام آباد پر لشکر کشی کی گئی، ہزاروں مسلح افراد نے عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کی، ملک دشمن عناصر کا خاتمہ ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ سے خطاب، کا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا معاشی سیکیورٹی سے گہرا تعلق ہے، اسٹاک مارکیٹ کے اوپر جانے میں پوری ٹیم کی کاوشیں شامل ہیں، یہ میرا یا وزیر خزانہ کا کمال نہیں، اسٹاک مارکیٹ اس وقت بلند ترین سطح پر ہے، پاکستان درست سمت میں چل پڑا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر معیشت کو ٹھیک کریں گے۔ وزیر اعظم کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس کے 1 لاکھ پوائنٹ سے تجاوز پر پوری قوم کو مبارکباد، کہا اسٹاک ایکسچینج کا تاریخ میں پہلی مرتبہ 1 لاکھ پوائنٹ سے تجاوز کرنا حکومتی پالیسیوں پر کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کے بھروسے کی عکاسی کرتا ہے، ملکی ترقی اور خوشحالی کے دشمنوں کو اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ امن و امان کے حوالے سے اجلاس میں شہباز شریف بولے، ملک بھر میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی، شرپسند ٹولے کے خلاف فوری قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ وزیر اعظم کا اسلام فائنل کال کی ناکامی کے بعد پی ٹی آئی میں اختلافات سامنے آ گئے، قائدین کی ایک دوسرے پر الزامات کی بچھاڑ، سلمان اکرم راجہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے مستعفی ہو گئے، صاحبزادہ حامد رضا نے بھی پی ٹی آئی کی کور اور سیاسی کمیٹی کو خیر بات کہہ دیا، بیرسٹر گوہر کو چیئرمین کے عہدے سے ہٹائے جانے کی بھی افواہیں، اسد کیسر کو جماعت میں اہم عہدہ ملنے کا امکان، سابق اسپیکر نے کہا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں اہم فیصلے ہوں گے، ذرائع کے مطابق احتجاج کو مس لیڈ کرنا، سیاسی کمیٹی کی رائے کو مقدم نہ جاننا صاحبزادہ حامد رضا کے استعفے کی بڑی وجہ ہے، حامد رضا نے احتجاج کرنے والوں کو ڈی چوک نہ جانے کا کہا، سلمان اکرم راجہ لاہور سے کارکن نہ نکالنے پر اجلاس میں شدید تنقید کا نشانہ بنے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی سے استعفے دینے کا مطلب تحریک انصاف سے راہیں جدا کرنا نہیں ہے، بانی پی ٹی آئی سے راہیں جدا کرنے سے موت کو ترجیح دوں گا، سنی اتحاد کونسل کا تحریک انصاف سے اتحاد قائم رہے گا، کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی سے استعفے کا فیصلہ تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات سے دور رہنے کے لیے کیا گیا، قومی اسمبلی کی سیٹ بانی پی ٹی آئی کی امانت ہے، وہ استعفیٰ قبول کریں یا نہ کریں۔ وفاقی کابینہ کی اکثریت نے کے پی میں گورنر راج لگانے کی حمایت کر دی، ذرائع کے مطابق حکومت کا گورنر راج سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی، قومی وطن پارٹی اے این پی سے مشاورت کا فیصلہ، وزارت قانون اور اٹارنی جنرل نے وفاقی کابینہ کو اپنی رائے دے دی، کہا احتجاج میں پختونخوا کے سرکاری ملازمین مشینری استعمال کی گئی، اتحادی اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر گورنر راج کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا، عوامی نیشنل پارٹی کی خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی مخالفت، مرکزی ترجمان اے این پی انجینئر احسان اللہ خان نے کہا کہ گورنر راج کا لگانے کا مسئلہ اس سے حل مسائل نہیں ہوں گے۔ کے پی میں گورنر راج کا کوئی قانونی جواز نہیں، پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اجلاس میں بریفنگ، پشاور میں تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور دیگر رہنما شریک ہوئے، ایڈوکیٹ جنرل کی ممکنہ گورنر راج کے حوالے سے قانونی بریفنگ، ذرائع کے مطابق اجلاس کے شرکاء کو بتایا گیا کرم کے حالات کو جواز بنایا گیا تو یہ کوئی جواز نہیں ہوگا، کرم سے بدترین حالات وزیرستان اور دیگر قبائلی علاقوں میں رہے ہیں، کور کمیٹی اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال، احتجاج کے بعد کی حکمت عملی پر غور، وفاقی حکومت کے فیصلوں پر شدید تنقید۔ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی قرارداد بلوچستان اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور کر لی گئی، قرارداد میر سلیم حیدر خوسا، میر محمد صادق عمرانی، میر محمد عاصم کرد، راحلہ حمید خان درانی، بخت محمد کاکڑ اور صوبائی وزراء نے پیش کی، متن کے مطابق تحریک انصاف ایک سیاسی انتشاری ٹولے کی شکل اختیار کر چکی ہے، ایک وزیر اعلیٰ کی وفاق سے محاذ رائی کی باتیں ملک دشمن قوتوں کا ایجنڈا ہے، پنجاب اسمبلی میں بھی اب پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی قرارداد جمع، پسرور سے رکن صوبائی اسمبلی رانا محمد فیاض نے قرارداد سیکرٹری اسمبلی کو جمع کروائی۔
کے پی حکومت کا اسلام آباد میں کارکنان پر تشدد کے خلاف 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم نے کہا ہمارے پرامن احتجاج پر بربریت اور ظلم کیا گیا۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی بولے بشرا بی بی کا حق ہے کہ وہ اپنے خاوند کی رہائی کے لیے نکلے۔ آئین عوام کو احتجاج اور اظہار رائے کا حق دیتا ہے۔ کیا آئین کی پاسداری کے لیے کھڑا ہونا جرم ہے؟ دہشت گردی پھیلانے کے پیچھے ایک شر پسند جماعت کے لیڈر کا ہاتھ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پی حکومت کی صوبے کے امن و امان پر کوئی توجہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ افغان باشندوں کو احتجاج میں کیوں شامل کیا گیا۔ احسن اقبال نے کہا پرتشدد احتجاج پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ ہے، کسی بھی جمہوری ملک میں ایسے پرتشدد احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس شخص کی رہائی کے لیے احتجاج کیا گیا جس پر بدعنوانی کے سنگین الزامات ہیں۔ پرتشدد احتجاج بانی پی ٹی آئی کی مقدمات کے ٹرائل سے فرار کی کوشش ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہائیبرڈ ماڈل قبول نہیں، پاکستان ڈٹ گیا۔ پی سی بی نے آئی سی سی کو واضح کر دیا۔ بورڈ ذرائع کے مطابق چیمپئنز ٹرافی میں پاک بھارت میچ پاکستان سے کہیں باہر منتقل کیا گیا تو آئندہ کسی ایونٹ میں بھارت سے نہیں کھیلیں گے۔ آئی سی سی کے پاس مسئلے کا کوئی قابل قبول حل ہے تو میٹنگ سے پہلے آگاہ کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستانی ٹیم بھارت جا کر کھیلے اور انڈیا یہاں ٹیم بھیجنے سے انکار کر دے۔ پاکستان کے جواب کے بعد بال اب آئی سی سی کی کورٹ میں آ گئی۔ پی سی بی جواب کا منتظر۔ آئی سی سی کی میٹنگ آج ہوگی۔ ہائیبرڈ ماڈل اور مائنس انڈیا کا آپشن بھی موجود ہے۔ کرکٹ ویب سائٹ کرک انفو کی رپورٹ کے مطابق آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں انڈیا کے بغیر پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کا آپشن ڈسکس ہو سکتا ہے۔ پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن کے 44ویں مقابلے اختتام پذیر ہو گئے۔ چیمپئن ٹرافی پاکستان آرمی کے نام رہی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر مہمان خصوصی۔ میگا شوٹنگ ایونٹ میں پاک فوج، پاک بحریہ، پاک فضائیہ، سول آرم فورسز بشمول سندھ اور پنجاب رینجرز کے نشانہ بازوں نے شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ایئر چیف ظہیر احمد بابر نے کامیاب ہونے والوں کو ٹرافیاں اور میڈلز دیے۔ آرمی چیف نے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے بہترین نشانہ بازی کی مہارت اور معیار کو سراہا۔ سپہ سالار نے نشانہ بازی کی مہارت کو کسی بھی پیشہ ور سپاہی کا امتیازی نشان قرار دیا۔ پنجاب حکومت پی ٹی آئی والوں کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔ صوبائی حکومت کی نااہلی سے مظاہرین اسلام آباد پہنچے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کی سینئر صحافیوں سے گفتگو۔ بولے صوبے میں کنٹینر لگا کر ایسا محسوس کرایا گیا کہ کوئی سونامی آ رہا ہے۔ جانی اور مالی نقصان کے زیادہ ذمہ داری پی ٹی آئی والے ہیں تو کچھ کی ذمہ دار حکومت بھی ہے۔ کٹی پہاڑی اٹک کے پاس پنجاب پولیس کو ایکسپائر شیل دیے گئے۔ آپ کو تحریک انصاف سے ہمدردی ہے تو گورنرشپ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لیں، ہمیں آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا گورنر پنجاب کے بیان پر رد عمل۔ کہا پنجاب سے لوگ تحریک انصاف کے نہیں نکلے اور پریشانی گورنر پنجاب کو ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی کی وجہ سے پنجاب سے فتنے کی حمایت میں لوگ نہیں نکلے۔ آپ کو پنجاب پولیس کے شہداء اور زخمیوں کی پرواہ نہیں، لیکن پی ٹی آئی کے شرپسندوں کی فکر لگی ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سینئر صحافی مطیع اللہ جان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ پروسیکیوٹر راجا نوید کی مطیع اللہ جان کے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ وکیل صفائی نے مطیع اللہ جان کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی استدعا کر دی۔ جج طاہر عباس سپرا نے ریمارکس دیے کہ مطیع اللہ جان صحافی ہیں جن سے ایسے واقعے کی توقع نہیں، کیا اس بنیاد پر نہیں مقدمے سے ڈسچارج کیا جائے؟ کوئی صحافی نڈر ہو، حکومت پر تنقید کرے تو کیا کبھی کوئی جرم نہیں کر سکتا؟ عدالت نے مطیع اللہ جان کو فیملی سے ملاقات کی اجازت دے دی۔